جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں صبح ہدایت میں، اور یہاں وقت ہوا جاتا ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب کا۔ آپ نے خوبصورت نعت سنی اور یہاں پر ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جس میں سے آج جس سورہ کا نمبر ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ جی ناظرین، سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا مشہور نام سورہ بنی اسرائیل ہے، البتہ دیگر چند نام بھی ہیں، مثلا سورہ اسرا، سورہ سبحان، سورہ موسیٰ، اور سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ کی ابتدا اور اختتام کا ایک اچھا خاصا حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، اور حضرت موسیٰ بھی چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لہٰذا شاید اسی وجہ سے سورہ موسیٰ کہا گیا ہو۔ اسرا اسے اس کی پہلی آیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے جو رسول اکرم کے اسرا یعنی معراج کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، اور سورہ سبحان اسے اس کے پہلے لفظ کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے کچھ فضائل آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ احادیث کی روشنی میں ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا، جو ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا، سورہ اسراء کی تلاوت کرے گا، تو جب وہ حضرت قائم امام مہدی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف نہ ہوگا اور ان کے اصحاب سے نہ ہوگا، نہیں مرے گا۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وقت کے امام کی زیارت ہو، اور ہر ایک کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے، ہم تو بہت گنہگار بنتے ہیں لیکن دل سے یہی خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کی زیارت ہمیں نصیب ہو، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے وقت کے امام کی زیارت آپ کو نصیب ہو تو ہر شب جمعہ، مولا فرماتے ہیں امام جعفر صادق نسیم بہشت میں موجود ہے، تفسیر صافی میں، تفسیر عیاشی، بحر الانوار، بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر آپ ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کریں گے تو کیا فرما رہے ہیں مولا کہ آپ اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت سے مشرف نہیں ہوں گے یا ان کے اصحاب کی زیارت سے مشرف نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اس کا ایک بہت ہی بڑی فضیلت اس کی ہم سب کے لیے۔ اگلی کیا ہے آپ کے ساتھ بیان کریں گے کہ جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے ان کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جس بچے کی زبان میں لکنت ہو تو اس کے لیے اس سورہ کو زعفران سے لکھ کر، سورہ بنی اسرائیل کو زعفران سے لکھ کر پانی سے دھو لیں اور اس بچے کو پانی پلا دے، خدا کے حکم سے زبان میں لکنت ختم ہو جائے گی اور بچہ صحیح بولنے لگے گا۔ محنت کا کام ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی لکنت کی بیماری ہے یا لکنت ہے زبان میں تو وہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کو آپ نے زعفران سے لکھنا ہے، بہت دیکھ کر مطلب کوئی زیر زبر پیش کی غلطی نہ ہو۔ زعفران سے اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں زعفران ایک اچھی چیز ہے، اگر آپ اس کا پانی پلائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ پین سے بھی لکھتے ہیں، سیاہی سے بھی لکھتے ہیں اور پھر اس کا پانی پلاتے ہیں تو یہ ڈینجرس ہے، کیمیکل ہوتے ہیں پین کی انک میں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زعفران سے لکھیں یا عرق گلاب سے لکھیں۔ تو میں بھی آپ کو، کیونکہ بہت سی احادیث ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر احادیث میں جو بھی لکھنے لکھانے کا کام ہوتا ہے وہ زعفران کو ہی ریکمنڈ کیا جاتا ہے۔ تو زعفران آرام سے مل جاتی ہے بازار میں، آپ اس کو لکھیں اور کسی پین میں بھی بھر سکتے ہیں، جو انک والا پین نہیں آتا پاکستان میں تو بڑے آرام سے مل جاتا ہے، ایشیا میں ادھر بھی مل جاتا ہے، اس میں زعفران کا پانی گھول کے اس میں بھریں اور اس سے پھر اس آیت کو لکھیں اور اس کا پانی اس بچے کو پلا دیں جس کی زبان میں لکنت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو 7 مرتبہ پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک 7 مرتبہ پے در پے سورہ کی تلاوت کرے گا، اس کی دینی اور دنیاوی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں 7 دفعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کریں گے تو آپ کی تمام دنیاوی اور آخرت کی دونوں، دنیاوی اور دینی دونوں جو ہے دعائیں آپ کی پوری ہوں گی۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جائے جہاں خداوند متعال نے والدین کا ذکر کیا ہے، والدین کا تذکرہ کیا ہے، تو اس احساسات اجاگر ہوں گے اور والدین سے زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ جو بچے والدین سے دور ہیں یا نافرمان ہیں، آپ ان کو تلقین کریں کہ وہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کریں، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں پروردگار عالم نے والدین کا تذکرہ کیا ہے تو ان کے احساسات جو ہیں وہ اجاگر ہو جائیں گے اور وہ اپنے والدین سے محبت کرنے لگے گا۔ ہر اس گھر کے لیے جہاں بچے جو ہے وہ اپنے والدین سے دور ہو رہے ہیں، آپ اپنے بچوں سے کہیں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد رحمت للعالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو والدین کو ذہن میں رکھ کر اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، نیز جو اس کی تلاوت کرے گا اس کو بہت زیادہ اجر عطا کیا جائے گا۔
والدین کو ذہن میں رکھ کر اس کی تلاوت کریں گے تو آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں ناظرین، چھوٹے چھوٹے سے ہمارے عمل ہیں لیکن اس کے کتنے عظیم ثواب ہمیں مل رہے ہیں، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اگلی سورہ، سورہ نمبر 18، سورہ کہف کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سورہ کہف جو ہے آپ کے ساتھ بتائیں گے کہ سورہ اسراء کے بعد اور سورہ مریم سے پہلے یہ موجود ہے سورہ کہف جو ہے، اور اصحاب کہف، چونکہ اصحاب کہف کا قصہ اس میں موجود ہے، ہم سبھی جانتے ہیں اس میں، اس لیے اس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سورہ جو ہے، میں فائنڈ آؤٹ کر رہی ہوں کہ یہ سورہ جو ہے اللہ کی حمد و ستائش سے شروع ہوتا ہے اور توحید ایمان اور عمل صالح کے ذکر پر تمام ہوتا ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس سورہ کے مضامین بھی زیادہ تر بشارت انداز پر مشتمل ہیں۔ جی ہاں، مکی صورت ہے یہ۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کے فضائل آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو ہر جمعہ، کیونکہ آج کا دن جمعہ ہے، جمعے کی بہت بہت مبارکباد، اگر آپ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ شہید کی موت مرے گا اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا اور قیامت والے دن شہداء کے ہمراہ ہوگا۔ فقط جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں تو آپ کو جو موت نصیب ہوگی وہ شہادت کی موت نصیب ہوگی، یہاں تک کہ جب اٹھایا جائے گا تو شہداء کے ہمراہ ہی اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو ہر شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو یہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک کا کفارہ ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق آئندہ جمعے تک اللہ اس کے گناہ سے محفوظ رکھے گا اور ایسا نور عطا کرے گا جو آسمان تک ذو فشاں ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اگر آپ ہر شب جمعہ بھی اس کی تلاوت کریں گے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک پروردگار عالم آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا۔ پھر وہی بات جو یہ حدیث پہلے بھی ہم جو ہے وہ بتا چکے ہیں، آج پھر بتائیں گے اپنے ایشیا کے ناظرین کے لیے، کیونکہ سورہ کہف کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر اس حدیث کا ذکر نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں ہے۔ فقر ہے گھر میں، قرض ہے یا کوئی ظالم ہے، ہر طرح کی مصیبت اگر آپ کے گھر میں ہے اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ بہت چھوٹا سا یہ عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ کو لکھ کر تنگ منہ والی شیشے میں ڈال کر رکھے گا، یعنی تنگ منہ والے شیشے یعنی بوتل، تنگ منہ والی بوتل میں ڈال کے رکھے گا تو وہ فقر، قرض اور لوگوں کی اذیت سے محفوظ رہے گا اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ ناظرین، سورہ کہف کو آپ لکھ کر بھی رکھ سکتے ہیں، لکھ نہیں سکتے، بڑی سورہ ہے تو پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو ہے عالم دین سے اجازت لے لی ہے کہ آپ پرنٹ آؤٹ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ پرنٹ آؤٹ کر کے آتے تنگ منہ والی یعنی جس کا منہ جو ہے وہ چھوٹا ہو ویسے شیشے کی بوتل میں آپ اس کو رکھ دیں، اور پھر آپ کے گھر میں نہ فقر ہوگی، نہ آپ کسی کے محتاج ہوں گے، قرض کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور کوئی بھی لوگوں کی اذیت سے بھی آپ دور رہیں گے۔ جی ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ایک آخری حدیث اور شیئر کر دوں کیونکہ سورہ کہف کی بات ہو رہی ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسی سورہ کا تعارف کراؤں جو نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کی عظمت سے زمین و آسمان معمور تھے۔ صحابہ نے عرض کی جی ہاں، تو آپ نے فرمایا وہ سورہ کہف ہے، جو شخص جمعے کے روز اس کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعے تک اللہ اسے بخش دے گا اور وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ تھا آج کا چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب اور جانتے ہیں تازہ ترین خبریں۔ جی بہت شکریہ۔ اور ناظرین، تازہ ترین خبروں میں سب سے پہلے یہ خبر ہے کہ راولپنڈی، سرگودا اور چنیوٹ سے تعلق رکھنے والے 76 بے گناہ عزاداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان عزاداروں کو کہاں رکھا گیا اس حوالے سے بھی کوئی ابتدائی اطلاعات نہیں ہے۔ راولپنڈی، سرگودا اور چنیوٹ میں آپریشن کیا گیا اور 76 بے گناہ عزاداروں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ پکڑ دھکڑ دیکھیں ون سائیڈڈ کن کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور کن کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، سب جو اقرار پہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ فوج پہ بھی حملہ کیا، ہم نے پولیس پہ حملہ کیا، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہدف ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ فوج ہے۔ تو ادھر تو بہت زیادہ نرم رویہ اپنایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر جو عزاداری میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا کچھ مجالس کے بانیان ہیں، جلوسوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور چن چن کے پریشان یا ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
تاکہ وہ اس کام سے رکے رہیں، لیکن یہ کام ایسا کام ہے یہاں پر تو لوگ اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا چیلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر حکومت سے لے کے دہشت گردوں کے گروہوں تک سب نے دھمکیاں دی کہ فلاں گلی سے یا فلاں شاہراہ سے اگر آپ گزرے تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، دہشت گردوں نے حلف اٹھا رکھے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کو دھمکیاں دی گئی۔ لیکن آپ نے دیکھا جو عزاداری کے متوالے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور اسی طرح یہاں پر اگر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، وقتی طور پہ جو مشکلات آئی ہیں وہ بھی وہ عزادار جو ہیں وہ سنت عامہ کے طور پہ وہ لے کے انشاءاللہ وہ بھی ان کا ثواب میں شمار ہوگا، جو مشکلات وہ برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو دوسری طرف حکومت کا اصل چہرہ ہے وہ ہم سب کے سامنے آ رہا ہے، اور حکومت سے متعلق علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ مجلس وحدت مسلمین نے حکومت طالبان مذاکرات کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا، نواز حکومت ملک میں طالبان ایجنڈا چلا رہی ہے۔ تو جیسے ہم اسی پلیٹ فارم سے بار بار اس چیز کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ اب عوام کسی ایک ایسی تحریک کا انتظار کر رہی ہے، اب عوام اس حکومت سے بلکہ سارے سیاستدان ٹولے جو ہیں ان سے تنگ آ چکی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی بندر بانٹ کی ہوئی ہے، اور مذاکرات کے نام پہ، آل پارٹیز کانفرنس کے نام پہ کہیں نہ کہیں یہاں پر ان کی جو خاموشی ہے وہ بالکل جو نہتے لوگ جو مارے جا رہے ہیں روزانہ کئی کے حساب سے جو مارے جا رہے ہیں ان کی نمائندگی یہ لوگ نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر کچھ ایسی تحریک کی ضرورت ہے، ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو واقعی عوام کی ترجمانی کر سکے۔ تو یہاں اب تحریک کا اعلان تو کیا گیا ہے، اس تحریک کا آغاز کب ہوگا اس حوالے سے فی الحال کوئی اطلاعات نہیں ہے، لیکن اگلا حصہ کہ نواز حکومت ملک میں طالبان ایجنڈا چلا رہی ہے تو اس میں کوئی دو رائے اب ہے ہی نہیں ہے کہ طالبان کی جب باری تھی، جب انہوں نے کچھ اس سیاسی ٹولے کو تھوڑا سا نوازنا تھا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہر سیاسی جماعت کے جلسوں میں دھماکے ہو رہے تھے، لیکن 11 مئی سے پہلے نہ تحریک انصاف کی کسی ریلی میں جلسے میں کوئی دھماکہ ہوا اور نہ نون لیگ کے کسی جلسے میں دھماکہ ہوا۔ بالکل پورے ملک میں وہ آرام سے جلسے کر رہے تھے، اور اب اسی حکومت کا اور انہی لوگوں کے لوٹانے کا ٹائم آیا ہے تو دھماکے پہ دھماکے ہو رہے ہیں، آپریشن کی صدائیں ہیں پورے ملک میں، اور جو بے گناہ افراد مارے جا رہے ہیں ان کے قتل کی خود وہ ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کل کے بیان میں جیسے کہ فلاں امیر المومنین ہوں گے، فلاں جو ہے وہ ملک کا چارج سنبھالیں گے، شریعت ہم نافذ کریں گے، اور فوج جو ہے ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے۔ لیکن اب ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کل وہ ترکی میں تھے، ان کو سب سے زیادہ بڑی فکر بیرونی ملک جو دورے ہیں ان کی ہے، وہاں پر تو وہ گئے ہیں، لیکن یہاں پر جو ایک ادھورا سا کام کر کے کہ اور ٹائم دے دیا گیا ہے، اسمبلی میں وہ آئے ہیں، 6 مہینوں کے بعد اسمبلی میں آئے، اور اس کے بعد ایک 4 رکنی کمیٹی بنا دی گئی جس میں چند صحافی شامل ہیں، اور اس کے بعد جیسے وہی بات اعتزاز احسن صاحب کی بالکل برملا اور بالکل حقیقت پر مبنی کہ طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ مذاکراتی حکومتی کمیٹی میں جو اس وقت وکٹمائز ہو رہے ہیں لوگ، جو طبقہ جو سب سے بڑا نشانہ بنا ان دہشت گردوں کا، خواتین نشانہ بنی، اہل تشیع نشانہ بنے ہیں، اقلیتی جو ہمارے بہن بھائی ہیں، عیسائی، ہندو، ان کے تمام عبادت گاہیں نشانہ بنی ہیں، تو ان کا ایک بھی نمائندہ اس حکومتی مصالحتی کمیٹی میں شامل نہیں تھا۔ تو پھر طالبان سے مذاکرات کریں بھی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور دوسری طرف ایسے لوگوں کو ہم نے VIP بنا دیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 500 خودکش بمبار خواتین ہمارے پاس ہیں، حکومت مطالبات مان لے تو یہ اچھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جہاں پر ان کا جو ایک ٹھکانہ ہے وہ یا تو حوالات ہونا چاہیے یا کوئی بہت ہی بلند و بالا جیل کی سلاخیں ہونی چاہیے، لیکن ان کو وہ مقام دے دیا گیا ہے۔ بدنصیبی پاکستان کی ایسا طبقہ اب دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، جو پہلے شاید تھوڑا سا دباؤ تھا مشرف دور میں، لیکن اب وہ طبقہ بالکل ایک ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کتنی زیادہ طاقت نظر آ رہی ہے، کیونکہ بغیر طاقت کے یا بغیر کسی پشت پناہی کے وہ اس قسم کے بیانات نہیں دے سکتے کہ جی اتنے ہمارے پاس بمبار بھی ہیں، ہم ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، حکومت کو مطالبات ماننے چاہیے، حکومت کو ہیلی کاپٹر دینا چاہیے، اگر ایسا ہو گیا یا تو پھر یہ طالبان جو ہے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ان کی ناراضگی اور ان کی تمام جو اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کے لیے تو حکومت بہت ہی نرم رویہ اپنائی ہوئی ہے، اور اپوزیشن کے جو رہنما ہیں عمران خان، ان کا ایک انٹرویو جو پچھلے دنوں انہوں نے دیا ایک ٹی وی پہ، ان کا کہنا کہ ان کیمرہ جو اجلاس تھا، اشفاق پرویز کیانی صاحب کا جو کہنا کہ اب جو آپریشن اگر ہوا بھی تو اس کے جو جیتنے کے یا اس کی کامیابی کے جو امکانات ہیں وہ محض 40% ہیں۔ تو اس بیان پہ سینٹ میں جو اراکین ہیں، خاص طور پہ MQM، پیپلز پارٹی، دیگر
जो अपोजिशन जमात है उन्होंने ये मुतालबा किया कि इमरान खान जो इन कैमरा किसी अशफाक परवेज़ कियानी साहब ने अगर कोई बात बताई भी है तो उन्होंने ये तमाम दुनिया को बता के, तमाम दुश्मनों को भी बता के फ़ौज का मोराल जो है वो बहुत डाउन करने की कोशिश की है। तो मुझे ख़ुद इमरान खान की एक कोचिंग बहसियत क्रिकेट, हम उन सब उनके फ़ैन भी हैं और मुझे भी खुद इत्तेफाक था कि उनकी कोचिंग के दौरान थोड़ा सा हमें कुछ उनकी सीखने का मौका मिला। हमारे क्लब में वो लाहौर में आए थे, तो उनका ये कहना था कि जो मोराल है एक खिलाड़ी का वो बहुत मैटर करता है कि अगर आप नफसियाती तौर पे अगर हारे हुए हैं कि बाहर की किसी फास्ट बॉलर को ही देख के या किसी साथी खिलाड़ी को आउट होता देख के अगर आपने ये समझ लिया, जहन में कहीं आ गया कि मैं भी जाते हुए आउट हो जाऊंगा या काश या कहीं मैं हार ना जाऊं, तो इससे मोराल डाउन हो जाता है। जब भी आप क्रीज़ पर जाएं, तो इमरान खान की ये कोचिंग थी कि जब आप क्रीज़ पे जाएं तो ये समझे कि आई एम द बेस्ट, कि मैं सबसे बेहतरीन बैटिंग कर सकता हूं, आगे कोई दुनिया का तेज़ तरीन फास्ट बॉलर भी हो तो मैं उसको खेल सकता हूं, मैं उसको मार सकता हूं। तो ये एक मोराल बूस्ट करने का जो एक टिप थी बहसियत खिलाड़ी जो इमरान खान ने दी थी। यहाँ पर पाक फ़ौज की बात हो रही है, यहाँ खिलाड़ियों की बात नहीं हो रही, मैच जीतने हारने की बात नहीं हो रही। पाक फ़ौज के मोराल को वो कह रहे हैं कि 40 फ़ौजी कह रहे हैं, अगर उन्होंने इन कैमरा कहा है या किस वजह से कहा है। चौधरी निसार की इस हवाले से कुछ वजाहत भी आई है कि अशफाक परवेज़ कियानी ने ख़ास इलाके में वो कहा था कि इसमें यहाँ 40% इम्कानात है, मुकम्मल तौर पे तालिबान पे कंट्रोल के 40% इम्कानात अशफाक परवेज़ कियानी साहब ने नहीं कहे थे। ये आज वजाहत आई है चौधरी निसार की। लेकिन मुझे इमरान खान की जो सोच है जो बिल्कुल उलट जा रही है, बहसियत नौजवान जो बहसियत फॉलोअर्स थे उनके, वो अजीब व गरीब मखमसे में है कि इमरान खान ये क्या कर रहे हैं कि खिलाड़ी का मोराल अप करने के लिए वो इस किस्म की टिप्स रखते हैं। यानी उनके जहन में ये पता है कि मोराल या नफसियाती जंग क्या होती है, और यहाँ पाक फ़ौज के जवानों के हवाले से वो कह रहे हैं कि 40% इम्कानात है, यानी 60% जो है वो शिकस्त खुर्दा हमारी पाक फ़ौज है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किन का एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और बदनसीबी है कि पाकिस्तान की क़यादत जो सियासी क़यादत है, नवाज शरीफ रह गए, तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन में बहुत बड़ी जमातें हैं उनका भी कोई हाल कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कि अवाम उनकी तरफ देख पाए। तो इमरान खान ने इतना एक मोराल को डाउन करने के हवाले से जो बयान दिया है, तो उनको ज़रूर सेनेट में इसकी वजाहत करना होगी कि आया वो इतना तो जानते हैं कि खिलाड़ी का मोराल डाउन हो जाए तो टीम हार सकती है, तो एक फ़ौज का मोराल डाउन करने की जो साजिश कह लें या घटिया हरकत कह लें, उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो किन की तर्जुमानी कर रहे हैं? उन्हीं वो जो जंगलों में बैठे हुए हैं, जो गर्दनें काटते हैं, जिनके सामने कोई ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं है, बच्चों के खून की पामाली उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। सैनमा है, मस्जिद है, इमाम बारगाह है, फ़ौजी है, पुलिस है, अस्पताल हैं, शाहराहें हैं, स्कूल हैं। ये क्या है कि वो जिन पर भी हमला कर ले वो जायज़, और वो इमरान खान उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं कि पाक फ़ौज का ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ 40% जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं। तो ये मोराल जो बूस्ट करने वाला एक खेल में जो जानता है, तो यहाँ सियासी मैदान में और एक ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने पाक फ़ौज के हवाले से इस किस्म का एक बहुत ही मोराल को डाउन करने वाला बयान क्यों दिया? बिल्कुल हक बजानब हैं। अगर वो अपोजिशन वो एक सरबराह हैं अपोजिशन में, तो उनको चाहिए कि कौमी असम्बली में इस बयान की वजाहत करें और सेनेट में भी इसकी वजाहत करें, और दीगर जमातों को इस पर खामोश भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे ही सियासतदान अपनी ही किसी फ़ौज के सरबराह को या अपने ही इदारे को डाउन करने की कोशिश कर दें, शुरू कर दें और गैरों के हाथ में आ जाएं या दुश्मनों के आलाकार बन जाए, तो फिर उसको हमारी क़यादत करने का कोई हक नहीं है। वो दफ्तर बनाते हैं तो तालिबान का दफ्तर बनाएं और ऊपर बेशक तहरीक इंसाफ भी लिख दें, उस पर पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को बचाने वाला हूँ कि पाकिस्तान को उजाड़ने वाला हूँ, ये तमाम चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। या तालिबान है या पाकिस्तान है। जी, एक खबर है बलूचिस्तान की। कैच बलूचिस्तान के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर अगवा कर लिए गए हैं। तो हालत ये है पाकिस्तान की कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर कोई आम बंदे नहीं होते। 4-5 गाड़ियों का एक उनके साथ स्क्वाड भी था। ईरान के बॉर्डर के ऊपर कुछ उनका कोई एक ऐसा ट्रिप था, एक दौरा था। वहाँ से वापसी पर तकरीबन रात 8 बजे के करीब उनके सारे जो लेविस के एहलकार, उनको ख़ुद डीसी साहब को, असिस्टेंट कमिश्नर को कैच बलूचिस्तान में वो अगवा कर लिया गया है। और ये शायद बलूचिस्तान की जो अलहदगी पसंद तंजीम है उनका भी ये काम हो सकता है, जो बाज़ औक़ात आपने देखा पिछले साल ईद के मौके पे चंद पंजाबियों को बस से उतार के शहीद कर दिया गया।
پھر قائد اعظم کی جو ریزیڈنسی زیارت وہاں ان کی جو آگ لگا دی گئی، تو یہ کچھ ایسے لوگوں کی بھی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ وہ یہی کر دیں کہ ڈی سی صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر ان کے پاس ہیں اور ہو سکتا ہے اس کا وہ اقرار بھی کریں. لیکن یہ بات ہے کہ بدامنی کے حساب سے اس وقت دیکھ لیں کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے. ڈی سی یا اسسٹنٹ کمشنر جن کے پاس گارڈز بھی ہیں، سب کچھ ہے، ان کی محفوظ ہونے کی یہ حالت ہے، تو پھر عام پاکستانی کی جو ایک محفوظ ہونے کی سطح ہے یا وہ سیکیور کتنے زیادہ ہوں گے، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. پاکستان سے چلتے ہیں کچھ انڈیا کی طرف. نئی دلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کے آج منصب چھوڑنے کا امکان ہے، اور جیسے کہ پچھلے دنوں میں پتہ چلا تھا کہ ان کی حمایت جو اسمبلی میں ہے، 70 کی اسمبلی ہے، تو حمایت کافی کم ہو گئی، اور آج امید ہے کہ وہ شاید اس وزارت سے وہ استعفیٰ دے دیں یا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر اسمبلی میں اکثریت ہی نہیں رہی تو ایک عام آدمی پارٹی جو ایک ابھر کے سامنے آئی تھی. لیکن اب انڈیا میں جو روایتی پارٹی کا جو سلسلہ ہے، کانگریس ہے، بی جے پی ہے، یا روایتی سیاستدان ہیں، انہوں نے خود جو ایک جھاڑو تھا جو پہلے عام پارٹی کے لوگوں نے مارا تھا، اب وہ جھاڑو کے ساتھ خود کہیں نہ کہیں ان کا خود کا صفایا ہو رہا ہے. تو نئی دلی میں تھوڑا سیٹ بیک ہوا ہے عام لوگوں کے لیے، عام آدمی پارٹی کے لوگوں کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ واپس کم بیک کر سکتے ہیں یا نہیں. جی، کم بیک کی بات ہوئی تو دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے نیوزی لینڈ اور انڈیا کا، اور کم بیک انڈیا ضرور کر سکتا ہے اس ٹیسٹ میچ میں. پہلا ٹیسٹ میچ میں وہ ہارے تھے، اور اس ٹیسٹ میچ کے کل پہلے دن میں نیوزی لینڈ کو 192 رنز پہ انڈیا نے آؤٹ کیا، جس میں ایشانت شرما نے 6 وکٹیں حاصل کی. ایشانت شرما جن کو ایشیا کپ کے لیے نکال دیا گیا ہے، T20 کے لیے نکال دیا گیا ہے، لیکن ان دنوں ٹیسٹ میچ میں ان کی فارم واپس آئی ہے. ظہیر خان نے بھی 2 وکٹیں لیں. بہرحال 192 رنز پہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو آؤٹ کیا، اور پھر جواب میں انڈیا نے 100 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. شیکھر دھون نے 71 رنز بنائے، مرلی وجے 2 رن پہ آؤٹ ہوئے، پجارا 19 پہ آؤٹ ہوئے. ایشانت شرما نائٹ واچ مین آئے ہیں، 3 رنز پہ ناٹ آؤٹ ہیں، جبکہ شیکھر دھون بھی 71 رنز پہ ناٹ آؤٹ ہیں. تو یہ تھوڑا سا کم بیک سچویشن ہے. انڈیا کی ٹیم کو کم سے کم اب اگر 192 ہے تو 392 ضرور کرنا چاہیے، تاکہ تھوڑی بہت لیڈ ضرور ہو، اور آگے چل کے نیوزی لینڈ کو دوبارہ آؤٹ کریں اور اس ٹیسٹ میچ میں وہ جیت کر سیریز جو ہے وہ 1-1 سے برابر کر دے. اور 2011 سے انڈیا کی ٹیم کوئی باہر جو ہے وہ ٹیسٹ میچ بھی نہیں جیتی، تو یہ ایک اہم موقع ہے دھونی 11 کو کہ وہ ٹیم ایک بار پھر فتح کی طرف واپس آئے. یہ تازہ ترین خبریں تھیں. آج تصویر بھی دکھانے جلدی سے ہیڈ لائن. تو ہیڈ لائن اخبارات میں کچھ وہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے کل آپ کو تازہ ترین کی صورت میں بتا دی تھی. کراچی پولیس بم پر جو حملہ وہ اس کی آج ہیڈ لائن ہے. پھر ایک افسوسناک خبر کہ بھائی نے بھائی کا گھر جلا ڈالا، 3 بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے. ڈیرہ غازی خان میں زمین کے تنازع پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. دہشت گردی سے مذاکراتی ماحول پر منفی اثر پڑ رہا ہے، طالبان ایسی کارروائیاں بند کر دیں، ایسے بیانات سے گریز کیا جائے جن سے ماحول خراب ہو، عملاً حالات میں بہتری اور دہشت گردانہ کارروائیاں رکنے تک طالبان کمیٹی کی صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف سے ملاقات ممکن نہیں. تو طالبان کمیٹی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے صدر سے، وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے ملنا ہے، تو وقتی طور پہ اس کو مؤخر کیا گیا ہے کہ یہ تمام جو حالات ہیں اس میں آپ کے ساتھ مزید بات چیت جو ہے وہ مثبت یا پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگی. لیکن اندر و اندر وہ کتنا ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لیکن اوپر جو سین یا سطحی طور پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ حکومت کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے. چودھری نثار کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو اب سیاستدان یہ ایسے سیاستدان ہیں کہ جب عوام کا ایک تھوڑا سا ان کا بیہیویئر دیکھتے ہیں، عوام کا غم و غصہ دیکھتے ہیں، تو یہ اپنا سٹانس چینج کر لیتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ عوام کے لیے وہ رول ماڈل بنے، عوام کو پیچھے چلائیں. تو اب یہ جب ان کو سارا کچھ نظر آ گیا، عوام کا غم و غصہ کہ یہ کیا مذاق چل رہا ہے، کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، حملے بھی ہو رہے ہیں، تو چودھری نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو بھائی اس سے آگے کا قدم اٹھائیے، آپریشن کا حکم دیجئے تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن یہ دوبارہ پھر بات چیت پر یہ تمام مذاکرات تک کی اگر بات جانی ہے تو اس بیان کو محض یہ کہنا کہ غم و غصے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی ایک چال تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی طور پہ اس کام سے نکلنے کی ایک پہلی جو جستجو ہے اس کو ہم اس طرح شمار نہیں کر سکتے. تو ایک خبر ہے افغانستان اور پاکستان ترکی کے جو سربراہان ہیں ترکی میں ملے ہیں، ان کا ایک بیان چھپا ہے کہ افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل کی حمایت کرتے ہیں. 6 افریقی کانفرنس میں نواز شریف صاحب کا ایک بیان چھپا. الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ لاپتہ کارکنوں کو فی الفور بازیاب کرایا جائے، اور یہاں کے جو ڈنمارک کے لیڈر ہیں ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ سے علیحدگی پر اسکاٹ لینڈ کو اپنی
डेनमार्क में कह रहा हूँ, स्कॉटलैंड के जो लीडर हैं, बरतानिया से इस अलहदगी पर स्कॉटलैंड को अपनी अलग करेंसी बनानी होगी। तो सितंबर में यहाँ पर एक रेफरेंडम भी है स्कॉटलैंड में कि वो यहाँ ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, तो इस पर फैसला होगा। और अगर वो ना में फैसला दे तो फिर उनको अपनी करेंसी भी बनाना पड़ेगी। बलूचिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 शरपसंद हलाक हुए और मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया, अब हुकूमत को हतमी फ़ैसला करना चाहिए, ये कहा खुर्शीद शाह साहब ने। इमरान खान का एक बयान छपा कि तालिबान और हुकूमत के दरमियान जंग बंदी होनी चाहिए। तो भाई जंग बंदी होनी चाहिए, करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अमन होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। तो ये चाहिए वाली जो चीज़ें हैं, ये तो हर पाकिस्तान जो एक भूखा नंगा बेचारा बैठा वो भी ये कहेगा मुझे रोटी चाहिए। तो आप में और आम पाकिस्तानी जो भूखा नंगा बैठा है, जिसको जो बेख्तियार है, उसमें और आप में क्या फ़र्क है? जो एक हसरत भरा आप भी बयान दे रहे हैं कि होना चाहिए, आपके पास अख्तियारात है, भाई कीजिए कुछ ताकि आम लोगों को कुछ मिले। तो ये हमारे बयानात थे। अब जो हमारा अगला सेगमेंट है वो है फ़ायदे की बात। कुछ है जी फ़ायदे की बात? बिल्कुल फ़ायदे की बात जल्दी से बताते हुए, क्योंकि शायद तस्वीर बोलती है भी हमारे पास मौजूद है। स्किन के लिए आज हम आपको बताएंगे कि फेयर स्किन एंड ग्लोइंग, चमकती हुई स्किन और गोरी स्किन के लिए आपको क्या करना है। गोरी रंगत के लिए आज हम आपको जो 2 टिप्स बता रहे हैं, 2 रेमेडी बता रहे हैं, वो हल्दी की है, टर्मरिक पाउडर की है। अच्छा, करना ये कि जो बाज़ार की हल्दी का पाउडर होता है जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें कि वो हल्दी आप ना लें, बल्कि जो नेचुरल पीसेस होते हैं, हल्दी के टुकड़े होते हैं, वो लें और उसको पीसें। क्योंकि बाज़ार की जो हल्दी होती है या डिब्बे की हल्दी होती है, उसमें वो कहीं ना कहीं येलो कलर भी ज़रूर मिलाते हैं, रंग ज़रूर डालते हैं। अगर आप नेचुरल हल्दी लेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे, उसका पाउडर यूज़ करेंगे, देन इट विल बी मोर इफेक्टिव, और फिर आपका जो है स्किन का टोन भी बहुत ज़्यादा येलो नहीं होगा। ये तो बात हो गई हल्दी की। अब करना क्या है हल्दी के साथ? सबसे पहले हम हल्दी का आपको मास्क बताते हैं। क्योंकि लेमन में ब्लीचिंग पावर होती है, ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। आपने क्या करना है, हल्दी पाउडर आपने लेना है 1 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी पाउडर लेना है। उसके साथ आपने 3 टीस्पून लेमन जूस, 3 टीस्पून आपने लेमन जूस लेने हैं, 3 चाय के चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच हल्दी। इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अपने फेस पे लगाएं और छोड़ दें 15 मिनट के लिए। और उसके बाद नीम गर्म पानी से अपना जो है चेहरा धो लें। ये याद रखिएगा, जो आसपास की चीज़ें हैं उसको दूर ही रखिएगा, क्योंकि हल्दी बहुत स्ट्रांग होती है, किसी कपड़े में लग गई तो फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। तो आप 15 मिनट के लिए लगाएं और नीम गर्म पानी के लिए नीम गर्म पानी से धो लीजिए। आप देखिएगा कुछ अरसे में, हफ्ते में 1 दफ़ा भी कर लें तो बहुत है, आप देखिएगा कुछ अरसे में आपका फेस जो है ना सिर्फ आपकी रंगत गोरी होगी बल्कि ग्लो भी करेगी स्किन। और उसके बाद दूसरा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो स्क्रब है, हल्दी का स्क्रब। बिल्कुल हल्दी का स्क्रब। फिर वही कहूँगी कि जनाब पाउडर नहीं लेना है, आप नेचुरल हल्दी के पीसेस लें और उसका पाउडर बनाएं। आपने क्या करना है कि 1 टीस्पून हल्दी लेनी है। फ्रेश क्रीम, हम सभी जानते हैं फ्रेश क्रीम आराम से बाजार में मिल जाती है। आपने 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। और अगर आपकी ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा तो आप फ्रेश क्रीम के बजाय 1 टेबल स्पून मिल्क का यूज़ करेंगे, 1 टेबल स्पून दूध का यूज़ करेंगे अगर तो ऑयली स्किन है। उसके बाद आपने लेना है बेसन, 2 चम्मच बेसन। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्क्रब है, डेली आप इससे मुंह धोया करें और फिर आप देखें आपका फेस जो है कितना अच्छा होगा, कितनी स्किन आपकी ग्लो करेगी। आपने 2 टीस्पून आपने बेसन ले लिया, 1 टेबल स्पून आपने फ्रेश क्रीम ले ली, और अगर ऑयली स्किन है तो मिल्क ले लिया, और 1 टीस्पून आपने हल्दी ले ली। इसको आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इससे अपने चेहरे पर मसाज करना है। 10 से 15 मिनट तक आप स्क्रब करें और फिर अपना जो है नीम गर्म पानी से अपना मुंह धो लें। उसी वक्त पहली दफ़ा भी अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है फ़ौरन मिल जाएगा। ये 2 रेमेडीज़ थी हल्दी की। फिर वही बोलूँगी कि बाज़ार की हल्दी या किसी भी डिब्बे की हल्दी मत लें, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कलर भी मौजूद हो, येलोइश कलर, आर्टिफिशियल। बेटर है कि नेचुरल हल्दी के टुकड़े जो होते हैं उसका ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाएं। ये फ़ायदे की बात बढ़ते हैं फारूक भाई की। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर। और फ़ायदे की बात, एक ऐसी फ़ायदे की बात आज चाहिए कि जो स्लिम करने वाली हो, पतला करने वाली हो, और मोटे बंदे जो हैं वो किस तरह पतले हो सकते हैं। तो एक टेस्ट केस होता है ना कि जैसे ये हुकूमत का टेस्ट केस बना हुआ है कि वो किस तरह मुज़ाकरात करे, डॉक्टर जो है अच्छा सा ऑपरेशन कर ले तो उसका एक अचीवमेंट होती है कि आज भाई मैंने दिल के मरीज़ को इस अंदाज में मरते हुए बचाया। तो आज टेस्ट केस आपके लिए है कि आपने इस शख्स को पतला करना है। यह तस्वीर आपके सामने है और ये देखें जी, ये पहले तो मोटरसाइकिल की हिम्मत की दाद है
کہ وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ اتنا وزن اٹھائے ہوئے ہے. تو اس بندے کو یہ کیا ایک دن میں روٹیاں کھاتے ہیں, کیا کرتا ہے؟ اس کے آگے تو ساری ریمیڈیز جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گی, اس کے آگے سارے ٹپ ٹوٹ کے سب ختم ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ تو کسائی ہے, بند ہو جائیں گے اس کے لیے, دائیں بائیں کسائی ہو اور 5-10 کلو گوشت جو ہے وہ اتار دے. اور واقعی اور کوئی حل نہیں ہے. جیسے عدنان سمیع خان کا بھی اسی طرح کا کچھ حال تھا, تو انہوں نے پوری اپنی سرجری کرائی, تب کہیں جا کے وہ جو ہے فیٹ ان کا کم ہوا ہے. تو اس تصویر کے بعد میں اپنے آپ کو بہت پتلا محسوس کر رہا ہوں. تو جو بھی لوگ موٹے ہیں وہ اپنے آپ کو پتلا محسوس کر رہے ہوں. آپ اتنے تو موٹے نہیں ہیں بہرحال پھر بھی, لیکن یہ ٹیسٹ کیس ہے جی, اس کا کوئی سوچیے, یا جو بھی ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی ٹپ ان کو بھی دینا چاہے پتلا ہونے کے لیے تو آپ ضرور دے سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ لائٹر وے میں بات تھی. تو ناظرین واپس آتے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے. ٹاپک تو اسکرین پر لکھا ہوا ہے, کیا ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے؟ اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ محبت کا دن صرف ایک ہونا چاہیے؟ اسلام میں یہ جو ہم غیروں کی جو رسومات ہیں ان کی پیروی کرنے میں ہمیں کچھ رکاوٹ بھی ہے, یا ہمیں بالکل مدر پدر آزادی ہونی چاہیے کہ جو چاہیں ہم کریں, کوئی رکاوٹ نہیں؟ اس پر آپ کی بھی رائے لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.